قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل ابیہ بعدہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، رواہ ابن حبان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اس کے باپ کو قبر میں سکون ملے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں سکون ملے، وہ اس کے بھائیوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو اس کا برتاؤ کرنے کا حق ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بتائی ہے کہ اگر زندگی میں والد کی خدمت نہیں کر سکے، زندگی میں والد کو تکالیف پہنچائی ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں اپنے والد کی خدمت نہ کر سکا اور اب مجھے موقع ملے تو میں اس کی خدمت کروں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو باپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ بعض روایات میں تو بھائی ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ تمہارے والدین سے تعلقات رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، باپ کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح ماں کے جو رشتہ داروں میں خاندان میں تعلقات تھی، ماں کی کوئی سہیلی تھی، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہترین صدقہ ہے جو والد یا والدہ کو قبر کے اندر پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے جانے کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں سکون ملے تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ ہم یہ نماز میں جو دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، یہ ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ پھر نماز کی حالت کے اندر یہ دعا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ہمیں ایک اور دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین کے ساتھ اسی طرح رحم کا معاملہ فرمانا جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا۔ والدین کے کوئی کسی کے ساتھ ماں نے یا باپ نے وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ کو موقع مل گیا ہے کہ ان کا وہ وعدہ پورا ہو جائے، تو اس وعدہ کو پورا کر دو تاکہ تمہارے والدین کی قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کے وقت جو قیلولہ ہوتا ہے آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت کوئی بھی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، تو ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون تھی، اور وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور بڑی دیر تک بیٹھی رہی اور بڑی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ آپ نے اسے کھانا کھلایا، بلکہ روایات میں آتا ہے آپ نے اس کے منہ میں لقمہ بھی ڈالا، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کہا کہ اس کو کچھ تحائف دے دو، پھر اسے ایک اچھی اونٹ کے اوپر بٹھا کے آپ نے اس کو گھر بھیجا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون عورت تھی جس کو آپ اتنا پروٹوکول دے رہے تھے، اتنی عزت سے نواز دے رہے تھے، آپ نے اتنا وقت دیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو میری اہلیہ ختیجہ تھی یہ اس کی سہیلی تھی، یہ ختیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ تو اب ختیجہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس سے تعلقات رکھنے والی خواتین میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کی عزت۔ اب دیکھیں کتنے بڑا اس کے اندر پیغام۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ جن لوگوں کے تعلقات تھے، وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی دکھ سکھ کے اندر شریک ہونا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے باپ کی قبر میں اس کو راحت پہنچے؟ تو یہ راحت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔